شہ امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں، میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر، دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو، دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو، میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر۔ اتنا دھیرے سبحان اللہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو یاد بھی نہیں آ رہا ہے، اسے کھوج کے لانا پڑ رہا ہے۔ حبیب رب کی، دیکھیں تاج بھائی یہ شعر آپ تک پہنچ جائے، دیکھیں حافظ صاحب، حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں، حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں، مجھے لحد میں سلانا درود پڑھ پڑھ کر، مجھے لحد میں سلانا درود پڑھ پڑھ کر، اور نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں، نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں، نکیرو مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ سلیم صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ آپ کا محبوب ادارہ ہے قادریہ رضویہ، جس کا سالانہ جلسہ دستار بندی ہے۔ میں اس وقت آپ سے بول رہا ہوں اور ابھی میں آپ کے درمیان موجود ہوں، یہ سب میری کرامت ہے۔ مجھ جیسا آدمی ہے کہ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اور کھڑا ہے۔ 7 دن میں 6069 کلومیٹر بائی روڈ سفر کر کے مغربی بنگال کے تقریباً 90% عالموں سے میں نے ملاقات کی۔ رات کو رات نہیں، دن کو دن نہیں سمجھا، کھانے کی تو بات ہی چھوڑیے۔ دو روز پہلے کلکتہ آیا اور اس کے بعد سے کلکتے میں علماء کرام منقسم ہو کر مختلف ٹولیوں میں ہر مسجد ہر مدرسے پہنچ رہے ہیں۔ کل 8 بجے صبح سے سمجھ لیجئے میرے گھر میری مسجد میں علماء کا ایک عظیم قافلہ اتر رہا ہے۔ 4 بجے شام تک وہ قافلہ رہے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد، صرف 2 گھنٹے کے بعد 6 بجے سے 9 بجے رات تک کمرٹی کے سب سے بڑے میدان چھائی میدان میں علماء اسلام کا کھلا ہوا اجلاس ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر میں کلکتہ چھوڑ دوں تو جو پروگرام جہاں ہے وہی تھم جائے گا، رک جائے گا، ٹھہر جائے گا۔ آج دوپہر میں 11:50 میں میرے گھر پر آبائی وطن مظفرپور میں میرے بڑے چچا زاد بھائی، مجھ سے بڑے تھے عمر میں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ جنازہ بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی صورت نکالیے، مگر میں نے کہہ دیا ہے کوئی صورت نہیں ہے۔ آخری انتظار کل ظہر تک وہ لوگ کریں گے۔ پھر بھی میں نے کہہ دیا کہ میرے آنے کی کوئی صورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی میں فاتحے میں آرام میں پہنچ جاؤں گا۔
گھر کے بچے گئے، لیکن میں صرف آپ کی خاطر، اپنے علماء کی خاطر، اپنے مذہب اور اپنے نبی کی شریعت کی خاطر اتنا بڑا بلیدان دے رہا ہوں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حوصلہ عطا فرمائے، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک ان بزرگوں کا سایہ، ان بزرگوں کا دست شفقت اس گنہگار کے سر پر قائم و دائم رہے گا، اللہ تعالیٰ مجھے سلامتی عطا فرمائے گا۔ ان کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر ہم لوگوں نے تقریر شروع کیا، اور آج یہ کتنا بڑا موقع ہے کہ جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کر ہم لوگوں نے تقریر شروع کیا، آج اسی صاحب کتاب کے بغل میں بیٹھ کر میں تقریر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک چوٹ ہے، ایک درد ہے، ایک کرب کی بجلی ہے جس نے مجھے جھٹکا دیا۔ ہم نے غلام رسول بلیاوی صاحب کو کال کیا اور وہیں سے یہ تحریک شروع ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ کلکتے میں برائے نام میں رہتا ہوں۔ میں ہندوستان کے ایک شہر میں تقریر کر کے رات کو 2:30 بجے روڈ پہ اتر کر میں اسٹیشن جانے کے لیے رکشہ تلاش کر رہا۔ بہت دیر کے بعد ایک رکشہ ملا جس نے گمچھا سے اپنے منہ کو باندھ رکھا۔ میں نے اس کے جسم کے جھریوں سے اندازہ لگایا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے۔ میں نے عذرائے احترام کہا، چچا کتنا کرایہ لوگے، فلاں اسٹیشن جانا ہے؟ کہا مولانا 50 روپیہ دے دینا۔ میں نے کوئی انکار نہیں کیا، جبکہ صرف 1 کلومیٹر کا راستہ تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اسٹیشن پہنچا تو گرمی کی وجہ سے اس نے اپنے چہرے سے جب گمچھا کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ وہ بوڑھا آدمی مسلمان ہے اور اس کے چہرے پہ سفید داغ، پیشانی کا رنگ بتا رہا تھا کہ وہ نمازی ہے۔ میں نے چہرے کی کیفیت دیکھ کر 100 روپیہ اس غریب آدمی کو دیا کہ چچا اسے بدلو آپ۔ روپیہ پکڑ کے اس نے میری کلائی پکڑی اور ایسا رونے لگا جیسے کسی ماں کو دیکھ کر بچہ رونے لگا۔ اس قدر زارو قطار ہچکیاں لے کر وہ رویا کہ بغیر کچھ جانے ہوئے بھی میری آنکھیں چھلک گئی، میں بھی رونے لگا۔ اچانک اس نے مجھے اپنے سینے سے مزدور رکشہ والے نے لگایا، اور میں بار بار پوچھ رہا ہوں چچا رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ صرف روتا جا رہا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ 45 منٹ کے بعد جب اس نے قابو پایا تو کہا مولانا اب جینا بیکار ہے، اگر آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہو تو میری گردن گھونٹ کے مار دو تاکہ میں مر جاؤں۔ میں نے کہا چچا ہوا کیا؟ کہا میں غریب آدمی ہوں، میری 3 بیٹیاں، تینوں جوان اور خوبصورت، شادی کرنے کی 1000 کوشش کیا مگر لالچی سماج نے میری بیٹی کو بغیر ڈیمانڈ کے قبول نہیں کیا۔ میں جہیز کے شیطان کا منہ بھرنے کے قابل نہیں تھا۔ اسی بیچ چند نوجوان آئے، ایک خوبصورت لڑکے کو دکھلایا، چچا یہ لڑکا نوجوان ہے، بغیر ڈیمانڈ کے آپ کی بیٹی سے شادی کرے گا، اندھے کو کیا چاہیے آنکھ؟
میں نے فوراً پنچایت جمع کیا اپنی بیٹی کی شادی کر. ایک بیٹی، 2 بیٹیاں گھر میں کنواری پڑی، مگر شادی کے 2 مہینے کے بعد جب میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر آیا تو میری ایک بیٹی تلوار لے کر دروازے پہ کھڑی، کہتی ہے یا تو میں تمہیں مار دوں یا تم مجھے مار دو، یا تو میں تمہیں ماروں یا تم مجھے مار دو. چہرہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹی پہلے چہرہ کھول، آخر اتنا دکھ کیوں ہے، تکلیف کیوں ہے؟ میری بیٹی نے جب نقاب کھولا ہے تو میں دنگ رہ گیا. یہ وہ بیٹی تھی جس کی شادی میں نے 2 مہینہ پہلے کیا تھا. میں نے پکڑ کر بیٹی کو کہا بیٹی یہ کیا ہے؟ بولا آپ نے اپنی غربت کی وجہ سے بغیر تحقیق کے میری شادی کر دی. وہ نوجوان چھوکروں کی ٹولی تھی جس نے آپ کو بیوقوف بنا کر، وہ ہندو نوجوانوں کی ٹولی تھی جس نے بیوقوف بنا کر آپ سے میری عزت لے لیا، اور میں غیر مسلموں کے ہاتھوں بک گئی. کئی گھروں میں بکنے کے بعد جان بچا کر یہاں تک آئی. کیا شرم اور ڈوب کر مرنے کا اس سے بھی کوئی دوسرا وقت آنے والا ہے؟ اللہ گواہ ہے، میں نے ٹکٹ پھاڑ دیا. میں اس غریب کے گھر گیا. شہر کے جتنے عالم تھے میں نے ان کو بلایا. میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے لگا دیے. شہر کے کچھ اور علماء سے پیسے لیے. شام تک اس کی دونوں غریب بیٹیوں کی شادی شہر کے علماء سے کروایا، پلٹ کر آیا. سات 765 کلو کا سفر تھا کلکتے کا. میں صرف جیب میں 200 روپیہ رکھ کر گھر آیا کہ راستے میں پانی کی ضرورت پڑی تو میں خرید کر پی سکوں. آخر اس قوم کے فیشن نے، اس قوم کی بدتمیزی نے، اس قوم کے بھیک مانگنے کی اداؤں نے ہماری بیٹیوں کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ ہمارے سماج کو کس دلدل میں ڈھکیل دیا ہے؟ کاش ہم نے بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا ہوتا، کاش ہم نے اپنے بیٹوں کو عالم دین بنایا ہوتا تو آج یہ گندا منہ دیکھنے کا ہمیں موقع نہ ملتا، یہ خطرناک دن دیکھنے کو نہ ملتے. اپنی کوٹھیوں پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں، اپنی بلڈنگوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اپنی جائیدادوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اپنے میراث پہ بھروسہ کر رہے ہو، سرمایوں پہ بھروسہ کر رہے ہو. اللہ فرماتا ہے کلو من علیہا فان، یہ سب مٹ جانے والا ہے، صرف خدا باقی رہنے والا ہے. اور میراث کی جب بات کرو گے تو میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں. لے آؤ کوئی ہمارے جیسا، لے آؤ کوئی مولانا رئیس جیسا، لے آؤ کوئی دیگر علماء کی طرح، عابد ثابت کی طرح کوئی لے آؤ. زیادہ سے زیادہ آپ ہوگے تو کروڑ پتی کے وارث ہوگے، ارب پتی کے وارث ہوگے، خرب پتی کے وارث ہوگے، زمیندار کے وارث ہوگے، چوکیدار کے وارث ہوگے. مگر یہ اسٹیج والے نہ زمیندار کے وارث ہے، نہ چوکیدار کے وارث ہے، یہ سب احمد مختار کے وارث ہے. نقشہ بدلو اپنے سماج کا. بہت ہو گیا، اب سمجھ جاؤ، خدا کی نعمت کو یاد کرو. اللہ کتنا مہربان ہے. یہ میرا بندہ قرآن یاد کرے گا. اللہ فرما رہا ہے، سن رہے ہیں؟ میں زیادہ دیر آپ کو ٹائم نہیں دے پاؤں گا. آج ساری ذمہ داری میں استاد العلماء کو دے جاؤں گا، اس لیے کہ میں یہاں بول رہا ہوں، میرا ذہن کمرٹی میں. راستے میں آیا تو وہاں سے فون آ رہا ہے 2 مہمان پر لیا جا گئے اتنی رات کو کھانا.
ہم نے بولو گھر میں پکا کے کھلانے کو، میری قوم کا عالم ہے، عورتیں نہیں سوئیں گے، ان کو پکا کے کھلاؤ. کھلایا لوگوں نے. میرا ذہن درد ہے. بہت سارے لوگ ٹرینوں میں ہیں جن کا واٹس ایپ پر میسج آ رہے ہیں، چند منٹ میں یہ حافظ قرآن بنے گا، تاج رضا جس کا نام ہوگا وہ نعت پڑھے گا، مولانا رئیس جس کا نام ہوگا وہ خطاب کرے گا، چاہے رئیس رضا ہو یا رئیس القادری ہو. صابر علی جس کا نام ہے وہ حافظ قرآن ہوگا، وہ مسجد میں امامت کرے گا. جو عالم ہوگا، جو حافظ ہوگا، قاری ہوگا، وہ میرا قرآن پڑھے گا. چلو عالم نہیں بھی ہوا، حافظ نہیں بھی ہوا، میرا بندہ تو میرے نبی کا کلمہ پڑھا. ہو سکتا ہے کبھی اللہ کہہ دے، کبھی سبحان اللہ کہہ دے، کبھی ماشاء اللہ کہہ دے. اب دیکھیے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، کچھ میں باتیں کہہ رہا ہوں، اسے سنیے. یہ دیکھیے، اس حلق کے نیچے سے ادھر نظر ڈالیے، یہاں تک، اس چمڑے اور ہڈیوں کے اندر جسم کی ساخت کی صورت میں جتنی چیزیں عالم وجود میں ہیں وہ انتہائی نازک ہے. زبان، حلق، لبلبی، تالو، نلی، پھیپڑا، کلیجی، کڈنی، تلی، اتڑی، پچونی، باٹ، چستہ، سب نازک. ایک ہلکی سی خراش آ جائے تو وہ زخمی ہو جائے، ڈیمیج ہو جائے. تب پروردگار کی قدرت نے کہا میرا بندہ ہے، یہ مجھے اللہ کہے گا. ایک بار تو سبحان اللہ بولو. تب اللہ نے اس کے نیچے کی اجزاء کو بچانے کے لیے، میرا بندہ تو بے فکرہ ہے، میں بچاؤں گا، تو اللہ نے انسان کو 32 دانت دیے. کیا دانت؟ جس کا نہیں ہے وہ بھی بول رہا ہے 32. کتنے دانت دیے بولیے نا؟ 32. ہم لوگ پہاڑا والے نہیں جانتے، سب جماعت اسلامی وہابی والے جانتے ہیں. ان کو زیادہ حساب کرنا پڑتا ہے مولوی کی حیثیت سے، ورنہ عام طور پہ تو سب مسلمان جانتا ہے. 8 چوکے بتائیے گا، 8 چوکے 32. اب دیکھیے، 4 نیچے 4 اوپر 8، 4 نیچے 4 اوپر 8. اب ذرا دیکھیے اللہ آپ کے نظام جسم میں اپنی قدرت کا کیسا کرشمہ دکھا رہا ہے. یہ 32 دانت دیا تو آگے جو 8 ہے اس میں 1 نوک ہے، اس کے بعد جو 8 ہے اس میں 2 نوک ہے، اس کے بعد جو 8 ہے اس میں 3 نوک ہے، اس کے بعد جو 8 ہے اس میں 4 نوک ہے. اے پروردگار ایسا کیوں؟ کہا میرا بندہ ہے، یہ کبھی اللہ کہے گا، کبھی اللہ کہے گا، کبھی سبحان اللہ کہے گا، کبھی الحمدللہ کہے گا، کبھی ماشاء اللہ کہے گا، کبھی محمد الرسول اللہ کہے گا. اس لیے میں نے اس طرح بنایا کہ کبھی سخت کھائے، ہڈی توڑے تو سمجھ جائے، سپاری کھائے تو سمجھ جائے، سخت کھائے تو سمجھ جائے. 1 نوک والا 2 ٹکڑا کرے گا، وہ سپلائی کرے گا پیچھے، تو 2 نوک والا 4 ٹکڑا کرے گا، وہ سپلائی کرے گا پیچھے، تو 3 نوک والا اسے پیسے گا، وہ سپلائی کرے گا پیچھے، تو 4 نوک والا ایک دم پرانا بنا کر میرے بندے کے حلق میں ڈالے، تاکہ میرا بندہ زور سے کہے سبحان اللہ. یہ نظام، اگر یہ جسم کی ساخت نہ ہوتی، یہ کوالٹی نہ ہوتی، تو آج بتاؤ حافظ قرآن کو کتنی تکلیف ہوتی. اگر زبان میں زخم ہو جائے، حلق میں زخم ہو جائے، تالو میں زخم ہو جائے، اللہ نے کس طرح حفاظت کی. اور ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں
کہ پروردگار کا کتنا فضل ہمارے اوپر ہے. کلکتے میں آج کل ایک نئی بریانی بن رہی ہے، معلوم ہے تاج بھائی؟ ڈھک بریانی، ڈھک بریانی. ہاں یہ نئی بریانی بن رہی ہے، ڈھک بریانی. یعنی روڈ پہ پنڈال بنا ہے، دعوت نہیں ہے، ڈھک کے کھا لیا. یہ ڈھک بریانی کا ایک نیا اسٹائل چلا ہے. ہر دعوت میں 100-150 آدمی تو ایکسٹرا ہو ہی جائے گا. یہ سب ڈھک بریانی. بس چند لمحوں میں اپنی بات سنیں. یہ قرآن ہے، سبحان اللہ کہیے نا، زندہ ہو گیا. میرے بعد استاد العلماء کے خطاب سنیں. قرآن. اب ذرا اس بچے کو کوئی وزن کر پائے گا؟ ہے کوئی ترازو؟ جناب مقبول عالم رضوی نے جو ایک مشن، ایک دارالعلوم قائم کیا، جن کو ان کے بچے شمس بدر سنبھال کر چلا رہے ہیں، علماء قیادت کر رہے ہیں. اس بچے کا وزن کتنا ہے سنبھال پائیے گا؟ سنبھال پائیے گا؟ نہیں. علماء بیٹھے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ استاد العلماء بیٹھے ہیں. قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر کہنے کی 10. کتنی؟ بولتے کیوں نہیں ہے؟ ہاں ٹھس مت ہوئیے، 10 ہوئیے. ایک حرف پر 10. انہوں نے پڑھا الف لام میم. کہہ رہے 3 نا، بولیے گا کتنے ہوئے؟ 3. کہنے کیا ملی؟ 30. کہنے کیا ملی؟ 30. مگر یہ قرآن جو پڑھا انہوں نے، یہ مکتوبی ہے. الف لام میم میں 3 حرف، یہ مکتوبی ہے. مگر پروردگار جب 3 حرف کا ثواب دیتا ہے تو مکتوبی آیت پر نہیں دیتا، ملفوظی آیت پر دیتا ہے. اور ملفوظی الف لام میم کیا ہے؟ الف 3، الف لام فے، الف جبر الف لام جر ال، الف لام فے. 3 حرف ہوئے. الف لام 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 الف میم کتنے ہوئے؟ 3. اس کے بعد میم کیا حرف ہوئے؟ 3. بظاہر نظر آیا 3 حرف، مگر حقیقت میں پڑھا 9 حرف، اور ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. تو آپ بتاؤ الف لام میم پڑھنے پر 90 نیکیاں لے لیا ہے، تو 30 پارہ پڑھنے پر اس نے کتنی نیکیاں لیا ہوگا؟ اٹھا سکتے ہیں ان کو؟ کہو کہ مولویوں نے چندہ خوروں کی ٹیم بنا دیا. ابے مولویوں نے چندہ خوروں کی ٹیم نہیں بنایا، مولویوں نے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. ہر چیز مٹنے والی ہے، کچھ باقی رہنے والی ہے؟ کچھ نہیں. کبھی کبھی تو ایسا جواب ملتا نا. تاج بھائی آپ تو سفر کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں. حضرت گستاخی معاف، ٹرین میں چلیے کہ ایک تیسری برادری بھی ہے ہندوستان میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت سمجھ رہے ابو کلام. تیسری برادری جو ایک دم جبرن کرتے ہیں، بیٹھے ٹھوک کے تالی بجا دے. مگر دیکھیے گا کبھی داڑھی ٹوپی والوں کو ٹچ نہیں کرتے، کبھی ٹچ نہیں کرتے. سمجھے تاج بھائی؟
ایک دن میں تھوڑا سا موڈ بنایا تھا اور 4-5 آئے سب اور مجھ کو کٹ کر کے بغل والے کو آیا ادھر. اس نے جب دیا تو ہم نے کہا رکو. جب میں نے کہا رکو تو مجھ کو دیکھ کر کپڑا ٹھیک کرا. ہم نے کہا سب سے مانگتے ہو کہ ہم لوگوں سے کیوں نہیں مانگتے؟ ایک سوال تھا. 40 برسوں سے دیکھ رہا ہوں ہم سے کیوں. کیا جواب دیا ہے اس نے, ایک دم ہلا دیا. ابھی بھی اس لوگوں کو احساس نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ آپ سے نہیں مانگ سکتے. ہم بولے کیوں؟ بولا آپ لوگ مرد ہیں. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں ہے. یعنی تیسری قوم بھی اسلام چھوڑنے کے بعد آپ کو کیا سمجھتی ہے فیصلہ کرو. اس لیے اپنی دولتوں پہ ناز نہ کرو, مصطفیٰ کی عطاعت پہ ناز کرو. اپنے مال پہ بدغرور کرو, اپنے پیغمبر کے خیال پہ فخر کرو, تاکہ تیسری قوم چاہے چوتھی قوم ہو وہ تمہیں اپنی برادری سے باہر نہ کرے, بلکہ وہ بھی کہے کہ تم بھی انسان ہو سب انسانوں کی طرح. ایسے حالات. اس لیے لوگوں, میں مولانا رئیس القادری صاحب کی آواز پر آ گیا. میں نے 1000 کوشش کیا کہ بلیابی صاحب پہنچ کے کام چلا لیجئے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ مولانا فاروق خان تو آئے نہیں, اس لیے کہ ان کی والدہ کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہ مجبور ہو گئے, وہاں نہیں سکے. کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا ہے. اب میرے ہی ساتھ حادثہ ہوا, لیکن میں ڈٹا ہوا ہوں اس لیے کہ مجبوری ہے میرے ساتھ. تو نہیں آئے تو بلیابی صاحب آ گیا, تو میں نے کہا کام چلا لیوں. کہا نہیں آپ کو آنا ہی ہوگا. تو میں تھوڑی دیر کے لیے آ گیا. جی لگا کے درود پاک پڑھی اور ایک بات اور سنی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضل الجود والکرم والہ بارک صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کا بن کے رہی, مذہب کا بن کے رہی, اور ایرے گہرے نتو خیرے کے چکر میں مت رہی. آج کل لوگ کتابوں سے مسئلہ کم پوچھتے ہیں, اب گوگل بابا سے زیادہ پوچھتے ہیں. یہ بڑکا فتنہ ہے. ابے اس گلگلہ میں کیا کیا رکھا گیا. اچھا, یہ جو ہنسی تو اس وقت آتی ہے علامہ رئیس صاحب جو یہ کہتے ہیں غوث سے مت مانگو, خواجہ سے مت مانگو, اعلیٰ حضرت کو مت مانو. وہی لوگ کہتے ہیں گوگل سے مانگو. ابے غوث کا تو مزار بھی نظر آتا ہے, گوگل کا مزار دیکھا تو گوگل کا مزار دیکھا. بولتے ہیں چومتے ہو تم لوگ قبر کو. ابے عقل مند ہے اسی لیے تو چومتے ہیں. بولا شرک ہے, نہیں چوما جائے گا. ہم نے کہا یہی رک جا تو تم کو پلا دوں. بولا کیا؟ بولا یہ چومنا بتا رہا ہے کہ شرک نہیں. بولا کیوں؟ بولا چوما کسے جاتا ہے؟ جو اختیار میں ہو, جو قبضے میں ہو, جو دسترس میں ہو, جو نگاہوں کے سامنے ہو, جو انگلیوں کے قبضوں میں ہو, جو آپ کے ایک دم نزدیک ہو. آسمان پہ جا کر آسمان کو چوم سکتے ہیں, سورج پہ جا کر سورج کو چوم سکتے ہیں, چاند پہ جا کر چاند کو چوم سکتے ہیں, درختوں کے قریب جا کر پیڑوں کو چوم سکتے ہیں, پتھروں کو چوم سکتے ہیں, ہاتھ چوم سکتے ہیں, پاؤں چوم سکتے ہیں, پیر ہو تو چوم سکتے ہیں, اگر ماں ہو تو چوم سکتے ہیں, باپ ہو تو چوم سکتے ہیں. صرف ایک ہی ایسا ہے جسے چوم نہیں سکتے. صرف ایک ایسا جسے چوم نہیں سکتے. وہ مصطفیٰ بھی نہیں ہے, وہ میرے رسول بھی نہیں ہے. اس لیے ابو بکر نے چوما ہے, عمر نے چوما ہے, عثمان نے چوما ہے, مولا علی نے چوما ہے, حسنین کریمین نے چوما ہے. بس ایک ہے جسے چومنا ممکن نہیں, اور وہ ہے خدا. وہ ہے خدا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر کو خدا سمجھ کے چومتے ہیں, ارے پاگلو, ہم تو خدا نہیں سمجھتے اس لیے چوم رہے ہو, تم نہیں چومتے. تم کیا سمجھ رہے ہو؟
تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ان بہکاووں میں مت آئیے. فیس بک پر کسی شریعت کا نام نہیں ہے, سمجھے؟ واٹس ایپ شریعت کا نام نہیں ہے, ٹویٹر اور انسٹاگرام یہ سب شریعت کا نام نہیں ہے, یہ سب ٹیکنالوجی کا نام ہے. اور ہمارا مذہب ٹیکنالوجی کے سہارے نہیں چلتا, ہمارا مذہب نبی کی محبت اور خدا کی عبادت کے سہارے چلتا ہے. سبحان اللہ کہیں. یہ 4 بچے, ان کے ماں باپ یہاں ہیں بھی کہ نہیں معلوم نہیں, مگر یہ دولہا بنے بیٹھے ہیں, سر پر تاج امانت سجائے بیٹھے ہیں. اور انہیں معمولی مت سمجھنا, یہ جنت کی سند ہے, جنت کا سرٹیفکیٹ ہے, سینے میں قرآن ہے. اور اتنی بات یاد رکھنا کہ اس قرآن میں احمد بھی ہے, محمد بھی ہے, احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے, اور بھی دیگر الفاظ ہیں, مگر یہ 2 خاص لفظ میں نے استعمال کیا, احمد بھی ہے, محمد بھی ہے. اور آپ جانتے ہو لفظ احمد اور محمد کی عظمت, اس کی رفعت, اس کا وقار آپ نہیں جانتے. جس دن جان جائیے گا اس دن ایک دم ٹھیک رہیے گا. عشق کس کو کہتے ہیں سنو. ملک شام ہے, حضرت خالد ابن ولید تنے تنہا نہیں ایک ساتھی کو لے کر فجر کی نماز پڑھ کے ٹہلنے نکلے. ٹہلتے ٹہلتے گفتگو کرتے کرتے کئی میل چلے گئے. اچانک دشمنوں کے جاسوس نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا سپاہی صرف ایک آدمی کے ساتھ گھوم رہا. 30,000 فوج کا کو اکٹھا کر کے اس نے 2 آدمی پہ حملہ کر دیا. ایک حضرت خالد ابن ولید, ایک صحابی اور ہے. 30,000 آدمی نے 2 پہ قبضہ کرنا چاہا. ایک جو حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ تھے, انہوں نے چال چلی, بھی ہو وہ 30,000 سے نکل گئے, گھوڑا دوڑا کر اسلامی لشکر میں پہنچ گئے کہ خالد ابن ولید 30,000 کے نرغے میں اکیلا ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کمانڈر ان چیف ہے. حکم دیا فوج کوچ کرے, سامان یہی رہنے دے. جب سپاہی چلے ہیں تو خالد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے آگے آگے, ایک گھوڑا اتنا لمبا لمبا پاؤں پھیلا رہا ہے, اتنی لمبی چھلانگ کہ پیر دونوں اس کے لمبے ہو جا رہے ہیں, پیٹ زمین پہ سٹ رہا ہے, اتنی لمبی چھلانگیں لگا رہا ہے. سب سے پہلے یہ گھوڑ سوار اس بھیڑ میں, اور مجمع چیر کر گھوڑ سوار نے خالد ابن ولید کو جان لیا. جنگ میں مسلمانوں کو جیت مل گئی. سبحان اللہ. اس کے بعد خالد ابن ولید نے کہا ہم سے بھی آگے کون کون بھاگ رہا تھا. تب ایک عورت نقاب کے اندر سے بول رہی, آقا میں تھی ام تمیم میرا نام ہے, میں خالد ابن ولید کی بیوی ہوں, اہلیہ ہوں. کہا تم کیوں آگے آگے بھاگے؟ بولا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ میرا شوہر دشمنوں کے نرغے میں اکیلا 30,000 کے بیچ میں گر گیا ہے, تب میں نے اپنے خیمے پہ نظر ڈالی تو میرے خیمے کے بانس پر وہ ٹوپی جو ہمیشہ میرے شوہر کے سر پہ رہتی تھی, جس میں میرے رسول کے زلف مبارک کے بال تھے, وہ ٹوپی کھوٹی پہ لٹکی تھی. میں ڈر گئی کہیں خطرہ نہ ہو جائے تو میں وہ ٹوپی لے کر سب سے آگے بڑھی, اور جیسے ہی میں نے خالد کے سر پہ مصطفیٰ کی محبت کا کمال رکھا, ویسے ہی میرے شوہر نے فتح کا پرچم لہرا دیا ہے. آج بھی عشق رسول کا زمانے میں کوئی جواب نہیں. اس لیے مسلمانوں, میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے اپیل کر رہا ہوں, ریکویسٹ کر رہا ہوں. بہت لٹو نچا لیے, بہت گڈی اڑا لیے, بہت کرم کھیل کے کرم پھوڑ لیے, جگہ جگہ بیٹھ کر لوڈو ٹاس بہت کھیل لیے. اب وقت ہے سر جوڑ کر بیٹھا. مولانا رئیس کو, سیف اللہ علی کو, حسن العلماء کو کیا ضرورت پڑی ہے جو تیرے بارے میں سوچے؟ سجدہ کرانے آؤ گے مسجد میں, زبردستی ہم 50 روپیہ تم سے مانگ لیں گے, تم کو دینا ہی پڑے گا. میری روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے. تاج بھائی, یہ علماء جو بیٹھے ہیں آپ کے لیے بیٹھے ہیں سر جوڑ کر.
کہ لاکھوں کی تعداد میں گریجویٹ بنا ہوا میرا بیٹا ڈگریاں لے کر یہ ٹھوکریں کھا رہا ہے، گورنمنٹ انہیں نوکری کیوں نہیں دے رہی ہے؟